آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی بدنصیب اداکاروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے جب عین جوانی میں غیرت کے نام پر انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان اداکاروں میں کون کون سی صفحہ اول کی ایکٹریسز شامل ہیں۔ نینا۔ امیزنگ انفو کے ناظرین، انتہائی معروف اور خوبرو اداکارہ نینا کی شباب جوانی میں زندگی کا انجام اس قدر دردناک اور بھیانک انداز میں ہوا کہ پتھر دل شخص بھی ان کے بے رحمانہ قتل کا سن کر کانپ اٹھے۔ سچ یہ ہے کہ نینا پاکستان کی وہ نامور اداکارہ رہ چکی ہیں جن کو پی ٹی وی کے مشہور ڈرامہ سیریل دشت سے شہرت کی بلندیاں نصیب ہوئیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نینا کا تعلق بازار حسن سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بیجا خوبصورتی کے چرچے سن کر لوگ پاگلوں کی طرح دور دور سے ان کا حسن اور باکمال رقص دیکھنے کے لیے بھاگے چلے آتے تھے۔ انہیں جوانی میں بے شمار فلموں کی آفرز ہوئیں۔ در حقیقت پیشے سے تو نینا ایک طوائف رہ چکی تھی، مگر وہ اپنے ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ دشت ڈرامہ ان کی زندگی میں وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جس نے انہیں ایک نئے انداز میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا، کیونکہ بہترین اداکاری کے ساتھ ساتھ ان کے معصوم چہرے اور دلکش آنکھوں نے لوگوں کے دل موہ لیے۔ یوں یہ راتوں رات بچوں سے لے کر نوجوانوں اور نوجوانوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کے دلوں کی دھڑکن بن گئیں۔ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہ جانے کس گناہ کی سزا میں ایک شخص نے انہیں پوری رات بیڈ کے ساتھ باندھ کر نہ صرف ان پر ظالمانہ انداز میں جسمانی تشدد کیا بلکہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ کر الگ کرتا چلا گیا۔ اس دوران نینا رحم کی بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ ناقابل برداشت درد سے چیختی رہیں اور چلاتی رہیں، مگر اس بے رحم شخص کو نینا کی حالت پر ذرا برابر بھی ترس نہ آیا، یہاں تک کہ اس شخص نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کا گلا اور سر تن سے جدا کر کے خون سے تر اس کی لاش کے ٹکڑوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا، جس سے یہ تاثر ابھرا کہ وہ نینا کو ساری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا کر یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ دیکھو میں کس قدر ظالم شخص ہوں۔ تحقیقات کے بعد جب نینا کے دردناک قتل کی حقیقت کھل کر سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ شخص نینا کا بہت ہی اچھا دوست تھا، نایاب ناہید۔ کہا جاتا ہے کہ جب نایاب ناہید چھوٹی سی تھی تو ان کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی، جس کے بعد انہیں اللہ پاک نے مزید بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا، مگر افسوس کہ نایاب ناہید کی اپنے سوتیلے بہن بھائیوں سے نہ بنی، جس کے باعث نایاب ناہید نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنی نجی ضروریات پوری کرنے کے لیے ماڈلنگ شروع کر دی۔ اس دوران انہوں نے بہت سے فوٹو شوٹس اور میوزک ویڈیوز میں کام کیا، جس کے لیے انہیں اکثر دبئی بھی آنا جانا پڑتا تھا۔ شاید اسی لیے ان کے گھر والوں کو ان کا ماڈلنگ اور اداکاری کرنا پسند نہ آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر والوں نے نایاب ناہید کو کئی وارننگز دیتے ہوئے منع کیا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دو، مگر کیونکہ نایاب کا اس کام میں دل لگ گیا اور انہیں اس کام میں مزہ بھی آنے لگا تو انہوں نے یہ کام چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، جب ایک رات نایاب ناہید دبئی سے واپس اپنے گھر لاہور آئیں تو ان کے سوتیلے بھائی نایاب سے ملنے گئے اور نایاب کو پیشکش کی کہ چلو بس کرو، تمام غلط فہمیوں کو دور کر کے صلح کر لیتے ہیں، مگر نایاب کو معلوم نہ تھا کہ ان کا بھائی صلح کرنے نہیں بلکہ ان کو قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ اگلی صبح جب نایاب ناہید برہنہ حالت میں مردہ پائی گئی تو پولیس کو لگا کہ شاید یہ کوئی ریپ کیس ہے، اس لیے پولیس نے سوتیلے بھائی پر شک نہ کیا، مگر سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد ہونے والی تمام تر تحقیقات اور فنگر پرنٹ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا سوتیلا بھائی ہے۔ تفتیش کے دوران جب ان کے بھائی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بہن کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد برہنہ کیوں کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس لیے تاکہ ہر دیکھنے والے کو یہ لگے کہ نایاب کا کوئی چاہنے والا ریپ کر کے اس کو مار کر چلا گیا۔ قندیل بلوچ۔ قندیل بلوچ کے نام سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے، کیونکہ میڈیا اور شوبز انڈسٹری میں ان کا چرچا آج بھی زور و شور سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی عبدالقوی وہ شخص ہے جس کے باعث قندیل بلوچ کے دردناک قتل کا قصہ آج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا رہتا ہے۔ قندیل بلوچ ایک پسماندہ گاؤں میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی، مگر زندگی کے بہت سے تلخ تجربات کے بعد قندیل بلوچ اس حد تک بولڈ ہو گئی تھی کہ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتی تھیں جن پر بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا، مگر بے شمار لوگ ایسے تھے جو ان کی ویڈیوز کو قابل اعتراض ہونے کے باوجود شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ جب قندیل بلوچ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی نہیں تھی بلکہ مجھے معاشرے اور عوام نے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں شوبز انڈسٹری میں صفحہ اول کی اداکارہ بننا چاہتی تھی، مگر شوبز انڈسٹری کے بھیانک چہرے نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا جو کہ شاید میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ قندیل بلوچ کے مفتی عبدالقوی اور دیگر کچھ افراد کے ساتھ سکینڈل سامنے آنے کے بعد ان کے چھوٹے بھائی جسے قندیل نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا، اس نے غیرت کے نام پر اپنی ہی بہن کو انتہائی بے رحمی اور بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کا چھوٹا بھائی ایک دن محلے والوں کے تانے سن کر غصے میں آ گیا، جس کے بعد اس نے اپنی بہن کو دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر دودھ پلا دیا۔ جب قندیل بلوچ بے ہوش ہو گئی تو اس نے اپنی بڑی بہن کو گلا دبا کر موت کی ابدی نیند سلا دیا۔ نادرہ۔
दोस्तों, नादरा जो अपने दौर की मशहूर तरीन फिल्मी अदाकारा रह चुकी हैं, इनकी हर आने वाली फिल्म पहले से ज्यादा सुपरहिट साबित होती थी, जिसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इनका ताल्लुक बाजार हुसन से था और इसलिए इनका डांस फिल्म को 4 चांद लगा देता था। अगर किसी फिल्म में इनका डांस ना होता तो लोगों को ये फिल्म पसंद ही ना आती। बहरहाल इनकी लाजवाब खूबसूरती और जवानी का इख्तिताम भी इनके कत्ल पर हुआ, लिहाजा इनके कत्ल की कहानी सुनकर आप भी रो पड़ेंगे, क्योंकि इनकी शोहरत, हुसन, जवानी और रक्स के चर्चे इस कदर बुलंद थे कि इनके नाम पर मिनटों में तमाम तर टिकटें बिक जाती और सिनेमा हॉल फुल हो जाते थे। कोठे से ताल्लुक रखने के बावजूद नादरा ने एक ही शख्स से शादी की और बावफा रहने की भरपूर कोशिश की, मगर अफसोस कि इनका शोहर इंतहाई अयाश परस्त इंसान निकला, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि इनके शोहर का आए दिन किसी नई लड़की के साथ चक्कर चलता रहता था, जिसके बायस नादरा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। मगर इनकी ये परेशानी बहुत जल्द उस वक्त खत्म हो गई जब एक शाम नादरा अपनी फैमिली के साथ खाना खाकर घर वापस जा रही थी कि अचानक चंद नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी पर बिला इस्तेआल फायरिंग कर दी। गाड़ी में इनके शोहर और बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन इन नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना सिर्फ नादरा बनी, क्योंकि नादरा ही इनका असल और वाहिद टारगेट था। इस आने को बाद में डकैती का नाम देने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन इदारों की तहकीकात और इंटेलिजेंस से पता चला कि यह हमला नादरा के अपने शोहर ने खुद करवाया था, ताकि नादरा इनकी अयाशी में किसी भी तरह का कोई खलल ना डाल सके। यास्मीन खान पश्तो फिल्मों की सबसे पहली और मशहूर अदाकारा की जवानी का भी बहुत दर्दनाक अंजाम हुआ। इनकी दर्दनाक कहानी का आगाज उस वक्त शुरू हुआ जब इन्होंने इंतहाई छोटी सी उम्र में अपने वालिद को खो दिया, जिसके बाद इनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह सौतेले बाप के साथ रहना यास्मीन खान के लिए मुहाल बन गया। यही वजह है कि इनकी परवरिश इनकी नानी ने की। जैसे ही यास्मीन खान जवानी को पहुंची तो इनके हुसन के चर्चे हर तरफ गूंजने लगे। इसी दौरान एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर की नजर इनके हुसन पर पड़ी तो वह इनके होकर रह गए। तब उन्होंने इनको एक फिल्म ऑफर की, जिसे यास्मीन खान ने कबूल कर लिया। बस फिर क्या था, यास्मीन खान ने पाकिस्तानी तारीख की पहली पश्तो फिल्म में काम किया, जो कि सुपर हिट साबित हुई और हस्बे तवक्को यास्मीन खान अपनी पहली ही फिल्म के बाद लोगों के दिलों पर छा गईं। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम करके करोड़ों दिलों पर राज किया, मगर इसके बरक्स वो अपनी निजी जिंदगी में बुरी तरह नाकाम साबित हुई, जिसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने 3 शादियां की और तीनों में नाकाम रही। बहरहाल इनका तीसरा शोहर बेहद मालदार और अमीर ज़ादा था, जो हस्बे तवक्को बाहर की औरतों पर अपनी दौलत निछावर करने का आदी मुजरिम था। इसीलिए इनके यास्मीन खान के साथ लड़ाई झगड़े चलते रहे। इन झगड़ों का इख्तिताम उस वक्त हुआ जब यास्मीन एक दिन सो रही थी तो एक शख्स अचानक इनके कमरे में दाखिल हुआ और इन्हें सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। नाकाबिले यकीन तौर पर यह कातिल शख्स इनके शोहर की तरफ से भेजा गया था, जिसका एतराफ इन्होंने खुद किया। इन्हें सजा तो हुई, मगर बेजा दौलतमंद होने की वजह से जल्द ही रिहाई पाने में कामयाब